السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی جناب، تو میرا ولاگ جو ہے وہ آ چکا ہے فائنلی شفٹنگ کا، اور یہ ہے کہ آج کے دن میں ہم ہو گئے ہیں شفٹ اپنے نیو ہاؤس میں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کی ساری جو وائبس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہاں سے ہم نکل چکے تھے گھر سے، مینس کہ اپنے سسرال ہیں وہاں سے، ود مائی سسٹر ان لا اینڈ مائی مدر ان لا۔ جی نیکسٹ یہ دیکھیں، سامان جو ہے ہمارا پہنچ چکا تھا اور اتنا زیادہ بکھیرا تھا، اف اللہ، بس مائنڈ جو ہے وہ اسٹک ہوا تھا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ کریں ختم۔ اور یہاں پہ یہ جو بستر وغیرہ ہیں ان کو بس فٹافٹ سے، سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ اس سامان کو کہیں ٹھکانے لگائیں، کیونکہ گھر میں ابھی ہو رہا تھا کام، تو ہم نے سوچا کہ ایسے باہر بکھرا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے پہلے کہیں رکھیں اور پھر جو ہے نا باقی کام سٹارٹ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ بستر سمیٹے، ان کو پیٹیوں میں رکھا، اور یہ کام کرے ہیں میری ساسو ماں، میری نند اور میرے دیور، اور میں ساتھ میں کری تھی ویڈیو شوٹ۔ تو وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیسے کیسے میں نے اپنے گھر کو ارینج کیا۔ آپ سب بھی ماشاءاللہ کہیے گا۔ تو شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا گھر دے دیا ہے، تو اس کو اب میں اپنے طریقے سے سیٹ کروں گی۔ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کو اپنا ایک گھر مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنے ہسبینڈ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری فیلنگس کو سمجھا اور مجھے اتنا پیارا گھر جو ہے نا وہ بنا کر دیا۔ اللہ پاک رہتی دنیا تک انہیں ہمارے سروں پہ سلامت رکھیں۔ جی تو ادھر بس ہم اسی تگودو میں لگے ہوئے تھے کہ کیسے جو ہے نا ہم ان بستر کو سمیٹ کے تو اس کے بعد کوئی اور کام سٹارٹ کریں۔ اور آج فرسٹ ڈے تھا، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری جو میری سینٹر والی نند ہیں وہ اور ان کے ہسبینڈ، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کروائی یہ سارا کام کرنے میں۔ تو ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، کوئی سودا سلف کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر ہمیں جانا تھا گروسری کے لیے۔ تو یہ دیکھیں جیسے جیسے جو چیز آتی گئی وہ ہم رکھتے گئے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو بستر ہیں وہ سمیٹے جا چکے ہیں اور ان کو ہم نے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ باقی سیف کا کام تھا، جو میری کپڑوں والی الماری تھی، تو یہ جو فرش تھے ان کو بھی صاف کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ سے ہم نے یہ فرش جو ہے ان کو صاف کیا، اور یہ دیکھیں اتنا زیادہ بکھیرا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم۔ تو بس جیسے تیسے کر کے ہم یہاں تک ہم بہت تھک چکے تھے، اور سوچا کہ اب ہم پہلے کچھ کھا لیں، اس کے بعد یہ جو سارا سامان ہے اس کو ان کی جگہ پہ رکھیں گے۔ کام ابھی کافی زیادہ تھا۔ یہ دیکھیں جی کچن کی حالت آپ چیک کریں، بہت ہی بری ہوئی تھی۔ بس جی اس کے بعد ہم نے کھایا کھانا، اور آج کھانا جو ہے دوپہر کو باہر سے ہی منگوایا تھا، کیونکہ گھر میں تو ایسا کچھ سین نہیں تھا کھانے کا بھی بنانے کا، اور ویسے بھی بہت تھک چکے تھے۔ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، اور وہ اس گھر میں ہر چیز اپنی مرضی کے ساتھ سیٹ کرے۔ تو بس یہ جو میری نند ہے وہ کھانا کھول رہی تھی، اور سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ اور یہ دیکھیں میں بھی آئی کچن میں، میں نے کہا اس کو تھوڑا بہت صاف کروں تاکہ یہ یوز کے قابل ہو۔ تو اس کو میں نے کپڑے سے، گیلے کپڑے سے اور ریگ مال بولتے ہیں اسے، اس کے ساتھ جو ہے نا صاف کیا۔ یہ دیکھیں ساری جو برتن وغیرہ ہیں سارے ایسے مکس اپ ہوئے ہوئے تھے، تو یہ بس میں صاف کر رہی تھی۔ ٹائم مینجمنٹ
ٹائم مینجمنٹ کی اگر بات کریں تو جب نیو گھر میں شفٹ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کہاں اور کیسے لگ رہا ہے، کیونکہ بکھیرا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ سمیٹتے سمیٹتے بس ہو جاتی ہے میری تو بس ہو گئی ہوئی تھی۔ تو بس یہ ایسے ہی سب اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، اور ادھر ابھی جو ہے وہ ماربل کی جو رگڑائی ہے نا وہ اسٹارٹ ہوئی ہوئی تھی نیچے والے پورشن میں، وہ ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہونے والی تھی، اس کے بعد پھر اوپر اسٹارٹ ہونا تھا۔ تو میں نے کہا کچن کو پہلے تھوڑا سا سیٹ کریں تاکہ اس کا کچھ چہرہ نظر آئے اور ہم بھی کچھ پکا کے کھانے کے قابل ہوں۔ تو بس یہ کام کر رہی تھی۔ آپ سب لوگ جو ہے نا وہ میرے ساتھ جڑی رہے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ مجھے اپنے گھر کو کیسے ڈیکور کرنا چاہیے اور کیسے ان کو میں ساری چیزوں کو ارینج کر کے رکھوں، کیونکہ میں نیو ابھی یہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں، اتنا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ادھر دیکھیں فرنیچر کی حالت بہت بری ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے بنائی ایک لسٹ جو مین گروسری تھی، میں نے کہا چلو فی الحال یہ کر کے آئیں، اور اس کے بعد میں اور میری ساسو ماں جو ہے نا وہ گروسری کے لیے مارکیٹ گئے اور وہاں سے کی گروسری۔ اتنا سا بکھیرا جو ہے نا کچن کا میں نے اٹھا دیا ہوا تھا، تھوڑا بہت خالی ہو گیا تھا، اور میں نے کہا باقی جو کام ہے وہ میں نا آ کے کروں گی۔ یہ دیکھیں اتنا سا میں نے سیٹ کیا تھا، میں کوئی اتنی ایکسائٹیڈ تھی کچن کو سیٹ کرنے کے لیے کہ کبر پراپر تیار نہیں ہوا تھا، اور میں نے ان کی گلدان وغیرہ پہلے ہی رکھ دیے تھے۔ آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں میری ایکسائٹمنٹ کا لیول۔ تو یہ جی اب ہم جا رہے ہیں گروسری کے لیے، اور یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ نیچے والے پورشن میں جو ہے نا وہ ابھی جو ماربل کی وہ مشین ہے رگڑائی والی وہ چل رہی تھی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، تو انشاءاللہ بہت جلد سارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتا جائے گا میں ویسے ویسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی، میرے ساتھ جڑے رہے گی۔ اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ یہ جی ہم پہنچ چکے تھے مارکیٹ، اور یہاں سے ہم نے کی ہے گروسری، میں امی اور میرا بیٹا جو ہے وہ آئے تھے۔ کافی دیر کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بلاگ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو میری ویڈیوز میں میرے چینل پہ آپ کو مختلف طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارا ایک آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے بالکل ہی سیپریٹ جو ہے نا وہ آئی ہوں، نہیں، الحمدللہ سے یہاں میرے پاس میرے 2 دیور ہیں، میری نند ہے، میری ساسو ماں ہیں، اور الحمدللہ سے یہاں میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ ہی ہوں۔ اور شکر اللہ پاک کا کہ جس طرح کہ اللہ پاک نے زندگی مجھے دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت کو اللہ پاک ایسی ہی زندگی عطا کریں، اور ایسی ہی پازیٹیوٹی جو ہے نا ہر عورت کو ملے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اندر کی بات ہے کہ آپ اپنے اندر کو پازیٹیو کیسے رکھتی ہیں، اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جو بندہ اندر سے پازیٹیو ہوتا ہے اللہ پاک اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، اور ہر مشکل سے لڑنے کا اسے حوصلہ بھی ملتا ہے۔ تو بس جی یہاں پہ بیٹا جو ہے نا وہ ضد کر رہا تھا کہ میں نے ٹرالی کے اندر ہی بیٹھنا ہے، بس اس کو لے کے ہم جا رہے تھے۔ اور یہ جو ہے نا یہ منتھ کی سٹارٹنگ کی ڈیز تھے، تو یہاں پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا نا، مینس کہ ٹرالی گزارنے کے لیے بھی یہاں سے کوئی اسپیس نہیں تھی۔ تو پھر بھی جیسے تیسے کر کے ہم آگے پہنچے، اور اپنا جو سودا سلف تھا اس کو کلیکٹ کرنے لگے یہاں سے جو جو چیز بھی لینی تھی۔ ہر چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جی میں پہنچی ٹرافک والے پورشن میں، اور وہاں سے مجھے لینی تھی یہ آٹا چھاننے کے لیے، چھاننی بولتے ہیں ہم پنجابی میں، تو اس کو ویسے اسٹینر بولتے ہیں۔ تو یہ لینی تھی، اور مجھے یہ ایک ہی ملی تھی، اور یہ بھی تھوڑی ڈیمیج تھی۔ بس
اس کے لیے میں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کچھ اچھی سی جو پلیٹ والی ہوتی ہے نا اسٹینر، وہ مل جائے، کیونکہ اس میں سے جو آٹا ہے وہ بہت جلد بکھرتا نہیں ہے۔ یہاں کافی زیادہ آئٹمس تھی، کراکری کی بھی، ڈیکور کی بھی، تو جو چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی کہ میری ضرورت کی ہیں تو وہ میں یہاں سے لے رہی تھی، گروسری دوسری کر لی تھی، اور اب میں کراکری جو ہے نا وہ والی چیزیں لے رہی تھی۔ تو فائنلی مجھے یہ اسٹینر جو ہے نا وہ مل گئی تھی، یہ دیکھیں۔ تو ان میں سے پھر میں نے جو یہ بڑی والی ہے نا وہ لی ہے، اور یہ میں نے سلیکٹ کی تھی۔ ابھی آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ رینڈملی ملیں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ میں پراپر طریقے سے اپنی ویڈیوز کو جو ہے نا وتھ ٹاپک جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ یہ لیکن اس کے بعد میں نے لینا تھا یہ ڈسٹ پین اور برش، تو یہ لیا میں نے۔ اس کے بعد آٹا ڈالنے کے لیے خشک آٹا، جس کو ہم پنجابی میں خشکا بولتے ہیں، وہ ڈالنے کے لیے ایک باکس لیا، اور کچھ نائفس لی تھی وہ لی، اور اس کے بعد ہم گھر پہنچنے کے لیے کال کی اپنے دیور کو کہ وہ آ کے اب ہمیں لے جائیں۔ بیٹا میرا بھی میرے ساتھ تھا تاکہ ماما کہیں غائب بھی نہ ہو جائے، بس اس کو بڑا ہوتا میرا کہ میرے بغیر ماما کہیں بھی نہ جائے۔ ادھر جی میں بل کروانے لگی تو یہاں پہ جی بھائی صاحب نے کہا جی ویڈیو جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی تو ویڈیو بن ہی نہیں رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے آگے مزید ہمیں مجھے ویڈیو نہیں بنانے دی۔ اور یہ جی جو چیزیں میں لے کے آئی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہے جی خشکا ڈالنے کے لیے باکس، ایک رولنگ پن لیا تھا میں نے، جس کو بیلنا کہتے ہیں، اور جی یہ کچھ اسپونج لیے تھے برتن واش کرنے کے لیے۔ نیا گھر اور نئی نئی چیزیں، میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں اور ساتھ تھک بھی رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی میرے اس بلاگ کو انجوائے کریں گے۔ ساتھ میں یہ برش لیے کپڑے واش کرنے کے لیے، نائف لی، اور یہ آئرن کے جو ہیں یہ میں نے اسپونج لیے، کیا کہتے ہیں ان کو، برتن واش کرنے کے لیے ایک پیلر لیا، برشز 2 لیے تھے۔ آج تقریباً مجھے کوئی 10 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ شفٹ ہوئے، لیکن کوئی دن ایسا خالی نہیں جس دن میں ہم بازار نہیں بھی، گھر کی چیزیں ہیں کہ پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو بس یہ کچھ میں نے لیکوڈس تھے، اس میں ہارپک تھا اور کپڑوں والی بلیچ تھی، اور وہاں سے لگے ہاتھ میں نے کہا سبزی بھی یہیں سے لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے تھوڑی سبزیاں لیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ منڈی لگتی ہے، تو میں نے کہا چلے امی آپ نا ایک دن جا کے وہاں سے ایک ویک کی سبزیاں لے آئیے گا، فی الحال ہم یہ تو لینا تاکہ شام میں کھانا بنانے کے قابل ہوں۔ تو وہاں سے ہم نے یہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ بھی پرچیز کر لی لگے ہاتھ۔ بس جی آج کا بلاگ یہیں تک تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میرا بلاگ بہت پسند آیا ہوگا، بہت انجوائے کیا ہوگا، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔